کانسٹیٹیوشن نظام کو طے کرتا ہے اور لا وہ ہے جو اس نظام کے تحت وجود میں آتا ہے. لا بدلتا رہے گا. کانسٹیٹیوشن یہ طے کرے گا کہ کون ہے قانون ساز ادارہ, کون قانون بنائے گا, کس کو اختیار حاصل ہے. کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے ساورنٹی کس کی ہے. کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کے حقوق کیا ہیں. کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے کہ یہاں جو ساورنٹی اگر ہے عوام کی فرض کیجئے تو کیسے ایکسرسائز ہوگی. اس طرح انتخابات ہوں گے, انتخابات سے یہ 2 ہاؤس بنیں گے, اپر ہاؤس ہوگا, لوور ہاؤس ہوگا. اس طرح قانون جو ہے وہ وہاں پر کثرت رائے سے جو پاس ہوگا وہ سینٹ میں جائے گا, فلاں ہوگا. یہ سارا جو نظام ہے یہ کس نے دیا؟ دستور نے. اب اس نظام کے تحت پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, قانون بن رہے ہیں, کسی قانون میں ترمیم ہو گئی ہے, کسی قانون میں اضافہ ہو گیا ہے, تو قانون میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے جدید کانسیپٹ کیا ہے؟ دستور کو حتی الامکان اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. دستور میں تبدیلی کو بہت مشکل بنا دیا جاتا ہے. قانون میں کثرت رائے سے فیصلہ ہو جائے گا, اور دستور میں آپ کو معلوم ہے 2/3 اکثریت ہو اور اس طرح کا معاملہ ہو. دستور کے بارے میں کوشش زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا تسلسل ہو, اس کا دوام ہو, اس میں تبدیلی نہ ہو. لیکن یہ ساری باتیں پاکستان کے حوالے سے بے معنی ہیں. ہمارا ملک وہ ہے, یہ ساری باتیں اصولی اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ہمارا ملک تو وہ ہے, میں نے اس سے بھی پہلے وہ شعر کوٹ کیا ہے کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں, اس فکر میں غنچے سوکھ گئے, آئین گلستاں کیا ہوگا, دستور بہاراں کیا ہوگا. یہاں تو یہ کہ خاموشی گفتگو ہے, بے زبانی ہے زباں میری. تو بے آئینی ہی ہمارا آئین ہے, بے دستوری ہمارا دستور ہے. وہ بی پی سی رپورٹ لیاقت علی خان کی یاد کیجئے, 48 وہ ریجیکٹ ہوئی. اس کے بعد 56 تک معاملہ چلتا رہا, دستور بنا. اس دستور کو دن کی روشنی جسے انگریزی میں کہتے ہیں, لائٹ آف دی ڈے, دیکھنا نصیب نہیں ہوا کہ وہ ختم ہوا. 62 میں بنا, جس نے بنایا تھا اس کے ساتھ وہ بھی گیا. پھر سن 73 میں بنا. اس 73 کے دستور کے بارے میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ جس نے بنایا تھا اس نے واقعی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ کنسنسس کے ساتھ, تمام پارٹیوں کے مفاہمت کے ساتھ, گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے سب کے دستخط حاصل کیے. اتنا کنسنسس ہمارے ہاں آج تک کسی بھی دستوری جو بھی دستاویز ہے اس کو حاصل نہیں ہوا. لیکن بدقسمتی یہ کہ جس شخص نے اتنا بڑا کارنامہ کر کے دکھایا, خود اس نے اس کی مٹی پلید کی. اس میں جو ترمیمیں شروع کی ہیں اور بروٹ میجورٹی سے جو ترمیمیں کی ہیں, اس نے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا. ایک بہت بڑا کریڈٹ جو اس نے حاصل کیا تھا اس کو اپنے ہاتھوں دفن کر دیا اس کو. اور اس کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے, یہ دستور, اب اس میں جو ترامیم ہوئی ہے, وہ اسمبلی تو ظاہر بات ہے کہ یہ اسمبلی کوئی متفق علیہ اسمبلی نہیں ہے. یہ اسمبلی وہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. جبکہ وہ اسمبلی وہ تھی جس الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی. اس کے بارے میں اور جو کچھ آپ کہیں, کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی جانبداری ہوئی تھی یا اس میں کوئی دھونس اور دھاندلی کا معاملہ ہوا تھا. اس سے ہمارا ملک 2 لخت ہوا, جو ہوا وہ بری بات ہوئی. لیکن یہ کہ اس الیکشن پر کسی نے بھی حرف آج تک نہیں رکھا. اوپن الیکشن تھا اور تمام پارٹیوں کو اجازت تھی, سب نے کھل کر حصہ لیا تھا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں تو دستور ہے ہی نہیں. اس اعتبار سے اس میری گفتگو کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. آپ اصولی سطح پر سوچئے کہ ایک دستور ہوتا ہے کسی ملک کا, اس میں ترمیم انتہائی مشکل کام بنا دی جاتی ہے تاکہ نظام کا ایک تسلسل رہے. اس نظام کے تحت حکومت بنے, حکومت ختم ہو. اندرا گاندھی اگر ہاری تو اس کے تحت ہاری, جیتی تو اس کے تحت جیتی. یہ انہوں نے اس نظام کو اپنا برقرار رکھا. اور وہی بات ہے کہ جو آج ہم سے بہت آگے ہے وہ اس سطح سے کہ انہوں نے اپنا وہ نظام اتنا مستحکم رکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ پرابلمز وہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں صوبائیت ہے تو وہاں ہم سے بڑھ کر ہے. ہمارے ہاں تو مذہب کا مسئلہ تو نہیں ہے. وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ مذاہب کی کھچڑی ہے ہندوستان میں. جہاں جتنی زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں, ہمارے ہاں تو 10واں حصہ بھی تعداد کے اعتبار سے زبانوں کا نہیں. مسائل بہت گمبھیر ہیں ان کے. اس کے باوجود وہ انہوں نے نظام ایسا بنایا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ شوک ایبزاربرز اتنے رکھ دیے ہیں اس کے اندر کہ بڑے سے بڑا ہنگامہ ہوتا ہے, ذرا سی وہ وائبریشنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. یہ ہے دستور کا کام اصل میں.